إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے باک صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، کیونکہ تقوی سب سے بڑی دولت اور عظیم ترین تحفہ ہے۔ اے مسلمانوں، مہینوں اور سالوں کی یکے بعد دیگر آمد و رفت بندوں پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور لیل و نہار کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی نے تمہیں منہ مانگی ہر چیز سے نوازا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ناممکن ہے، یقیناً انسان بڑا ہی نہ انصاف و نہ شکرا ہے۔ آخرت کی کمائی کے لیے اپنے وقت کو غنیمت نہ سمجھنے والے کو ملامت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ہے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟ اور دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں غنیمت نہ سمجھنے والا خاسر و نادم ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہے، ایک تندرستی، دوسری فراغت۔ اسے بخاری شریف نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی متعدد آیات میں رات، دن، فجر، صبح، عصر اور چاشت یعنی وقت کے کئی حصوں کی قسم کھائی ہے۔ ہم اپنی عمروں سے لدے سال کو عنقریب الوداع کہنے والے ہیں، جس میں روز محشر ہمارے روبرو کھولے جانے والے ہمارے اعمال محفوظ ہیں۔ یہ سال بھی کس قدر عظیم چیزوں کو سمیٹ کر کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ یہ دن اور راتیں جو اعمال کے خزانے، عمر کے مراحل، ہر نئی چیز کو پرانا اور ہر دور کو قریب کرنے والے ہیں۔ دن اور رات دھڑا دھڑ گزرتے جا رہے ہیں، اور یکے بعد دیگر نسلوں کا سفر آخر جاری ہے۔ یہ آ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے، یہ تندرست ہے تو وہ بیمار، ہر کوئی اللہ کی طرف رواں دوا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح اٹھتے ہی اپنے نفس کا سودا کرتے ہوئے اسے آزاد کروا لیتا ہے یا تباہ۔ مسلم شریف۔ زمانے کے کچھ دکھ خوشیوں میں اور کچھ خوشیاں غموں میں بدلتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے دن سالوں میں اور کچھ سال دنوں میں گزرتے ہیں، جبکہ عقل صرف وہی ہے جو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ لوگوں کی جمع پونجی سمیٹتے ہوئے سال گزر جاتا ہے، اور ان قریب ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا، آج انسان کو اس کے اگلے پچھلے سب اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، سو اپنے گزشتہ دنوں کے تمام کھاتے چیک کر لو، کیا ان میں تمہاری آخرت کے لیے کوئی جمع پونجی ہے؟ چنانچہ اپنے من میں ڈوب کر لالچ و دیانتداری سے اس کا محاسبہ کر لو۔ شب و روز کا گزرنا دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہا ہے، سو مبارک ہو اس کے لیے جس نے اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نفس کی ملامت و محاسبہ پر خوب دھیان دیا، اسے راہ راست پر رکھا، اس کی غلطیوں کی اصلاح کی، دن بھر کے اعمال کو ہر رات چیک کرتا رہا، اگر اچھے ہوں تو ٹھیک، ورنہ ان سے توبہ کر لیتا، کیونکہ وہ ایسے سفر کا راہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ابو ابن حاتم رحمہ اللہ فرماتے، عقل مندوں میں سب سے افضل رتبہ اسی کا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ نفس کی خامیوں، عیبوں اور برائیوں پر نظر رکھنا اسے گمراہی سے بچاتا ہے۔ بندہ اپنے نفس اور آخری ٹھکانے قبر کی معرفت سے اللہ کی عبادت اور عاجزی و انکساری کا خوگر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی پر اترانے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو حقیر سمجھنے سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو نصیحت کرو، کیونکہ لوگوں کو
لوگوں کی نظر تمہارے ظاہر پر جبکہ اللہ کی نظر تمہارے باطن پر ہے، لہذا جس کا باطن اخلاص و نگرانی سے درست ہو گیا اللہ اس کے ظاہر کو صلاح و فلاح سے سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق اور عظیم فضل و احسان کی معرفت اور اس کے بسیار انعام و اکرام کی یادگیری اللہ کی جانب بلاوے کا باعث ہے، اور اس وجہ سے انسان کو نعمتوں پر شکر گزاری میں اپنی تقصیر کا احسان ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کے بغیر نجات نہیں، اور نافرمانی کے بجائے اس کی اطاعت اور ناشکری کے بجائے اس کا شکر ہونا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے جرم اور اللہ کے انعام کے مابین موازنہ کرنا ہی ابتدائی محاسبہ ہے، جس سے تمہارے لیے فرق ظاہر ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ محض اس کی مہربانی اور درگزر ہے یا ہلاکت و بربادی۔ اسی طرح عیوب نفس کی چھان بین اس کی پاکیزگی و طہارت کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب، اور جس نے خاک آلود کیا وہ ناکام ہوا۔ مالک بن دینار رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنے نفس سے کہا کیا تیرا یہ گناہ نہیں، کیا تیری وہ خطا نہیں، پھر اسے روکے لگام دے اور اپنے رب کی کتاب کا اس قدر پابند بنائے کہ وہی اس کا پیشوا ہو جائے۔ جو بھی اللہ سے دور ہوا وہ اس کے محاسبے سے غافل ہونے اور اسے فراموش کرنے سے ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ جو برائیوں میں مست رہتے ہوئے اللہ کے درگزر و مہربانی پر توکل کرے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ کریم کا سامنا برے اعمال سے نہیں کیا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی اے ابن آدم تجھے اپنے کریم یعنی عظیم رب سے کس چیز نے بہکایا کہ تو اس کی نافرمانی پر جرأت کرتے ہوئے نامناسب رویے سے اس کے سامنے پیش ہوا۔ دنیا میں اپنا محاسبہ کرنے والے لوگوں کا حساب نرم اور بلا حساب معاملات چھوڑنے والوں کا حساب سخت ہوگا۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے شایان شان صرف یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ کوستا رہے اور پوچھے کہ میرے بولنے اور کھانے پینے سے تیرا کیا ارادہ ہے، جبکہ فاجر لوگ ہمیشہ اپنے نفس کو بلا عتاب ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے نفس کا ذمہ دار اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فتوقع الوقوع في الزلة فترك الذنب أيسر من طلب التوبة وأنبها على التقصير في الطاعة۔ غلطی کے ارتکاب سے اجتناب اور گناہ چھوڑنا معافی مانگنے سے آسان ہے، چنانچہ نیکیوں میں کوتاہی پر نفس کو سخت بلاوت کرو، کیونکہ یہ دن تیرے لیے ہمیشہ نہیں رہیں گے اور نہ ہی تجھے یہ خبر ہے کہ تیرا دنیا سے کوچ کب۔ لہذا اپنے نفس سے پوچھو گزرے ہوئے دنوں میں آگے کے لیے کیا بھیجا اور آنے والے وقت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ اور وزن تولے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو۔ اپنے نفسوں کو پابند کرو، وہ ہر روز 5 نمازیں مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ادا کریں، سود مند علم میں اضافہ کریں اور اس کو پھیلانے اور پڑھانے کی بھرپور کوشش کریں، جھوٹ، غیبت، بدکلامی اور فحش گوئی جیسی تمام حرام چیزوں سے زبان کی حفاظت کریں، کھانے پینے میں احتیاط اور حرام سے اجتناب کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ نیکی، حسد، بغض اور عداوت سے دلوں کی صفائی پر بھرپور توجہ دو، مسلمانوں کی آبرو ریزی سے بچو، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کی سر توڑ کوشش کرو، بیوی بچوں کے حقوق کما حق ہو ادا کرو، راستے وغیرہ میں حرام مشاہدے سے نظریں نیچی رکھو۔ فما الحياة إلا أنفاس ثم تنقطع بغتة فكل يوم تغرب فيه دن اور رات دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہے ہیں، سو مبارک ہو شخص کے لیے جس نے اپنے عمر سے فائدہ حاصل کر لیا۔ ہر روز کا ڈوبتا سورج تجھے تیری عمر کے گھاٹے سے آگاہ کر رہا ہے، لہذا عقل مند وہی ہے جس نے کل سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے آج محنت کی اور آنے والی کل کی تیاری کی۔ ہونے والے انتقال کے تیار ہو جاؤ، قریب روانگی کے لیے زیادہ راہ اختیار کرو اور شاندار زیادہ راہ تقوی ہی ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہی کا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔
आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ईमानदारों, अल्लाह से डरो और हर शख्स देख ले कि कल क़यामत के लिए उसने अमाल का क्या ज़ख़ीरा भेजा है। हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अजीम को बाबरकत बनाए और उसकी आयत और ज़िक्र हकीम मेरे और आपके लिए नफ़ा बख्श बना दे। इसी पर इक्तफा करते हुए अपने, तुम्हारे और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। आप भी उसी से बख्शिश और माफ़ी मांगो, वही बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह के एहसानात पर उसी की तारीफ और तौफीक व इनामात पर उसका शुक्र है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वही अजीम शान है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला आप और आपकी तमाम आलो असहाब पर बेबहा सलात व सलाम नाज़िल फरमाए। ऐ मुसलमानों, दुनिया में इंसान का टोटल हिस्सा उसकी उम्र ही है। सो अगर उसने हमेशा के घर के फायदे के लिए इसे शानदार बसर किया तो उसकी तिजारत नफा बख्श, और अगर बकसरत मासियतों, नाफरमानी और बेकार जिंदगानी पर जोर दिया तो उसका सामान तिजारा भी जाया हो गया। खुश नसीब वही है जिसने अल्लाह के हिसाब से पहले अपना मुहासबा कर लिया, अपने वक्त को गनीमत जानते हुए अपने इलाज और बीमारी को पहचान लिया, लापरवाही ना करते हुए अपने आप को मुहमल होने से बचा लिया। क्योंकि नेकी भलाई और बुराई शर का बायस है। जिंदगी नेकियों के लिए एक खुला मैदान है, अमल करने में टाल मटोल बायस नदामत है, तौबा गुनाहों को साफ कर देती है। खुश नसीब वही है जिसने सारी उम्र नेकियों के हवाले कर दी, जबकि बदबख्त वो है जिसके गुनाहों के गवाह उसके अपने ही आबा हों। सो कब्र की तन्हाई से पहले अपनी उम्र के अयाम की हिफाजत कर लो। गुजरने से पहले अपनी जिंदगी के दिनों को गनीमत समझो, अपने नए आने वाले दिनों को इनकी नेकियों से कदर कर लो। फिर जान लो कि बेशक अल्लाह ताला ने तुमको अपने नबी पर दरूद भेजने का हुक्म देते हो। कुरान हकीम में फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तमाम सामीन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि वो फजीलत शेख की दुआ में शरीक हों और आमीन कहें। وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل بلادهم بلاد أمن ورخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا واستووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة وخطبتي يوم الجمعة من المسجد النبوي الشريف. أما المصلين وألقى الخطبة فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم، وقد تطرق فضيلته في هذه الخطبة الكريمة للحديث عن تعاقب الشهور والأعوام على العباد، وأنها من نعم الله. قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الليالي والأيام هي خزائن للأعمال ومراحل للأعمار. تبلى الجديد وتقرب البعيد. أيام تمر وأعوام تمضي وأجيال تتعاقب على درب الآخرة، فهذا مقبل وذلك مدبر، وهذا صحيح وآخر سقيم، والكل إلى الله يسير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. الليل والنهار يبعدان عن الدنيا ويقربان من الآخرة، فطوبى لعبد انتفع بعمره، فكل يوم تغرب فيه شمسه ينذرك بنقصان عمرك. والعاقل من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد لغده، فخذ الأهبة لأزف النقلة، وأعد الزاد لقرب الرحلة، وخير الزاد ما صحبه التقوى، وأعلى الناس عند الله منزلة أخوفهم منه. نصيب الإنسان من الدنيا عمره، فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإن أساء اغتنامه وأكثر من المعاصي والسيئات بارت بضاعته. والموفق من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، واغتنم وقته وعرف دواءه من دائه، ولم يهمل فيهمل. والخير في الطاعة والشر في المعصية. الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، والتسويف لا يورث سوى الندم، والتوبة تمحو الزلة. والسعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله، والشقي من شهدت عليه جوارحه بقبيح زلله. فاحفظوا أيام أعماركم قبل تفردكم في قبوركم، واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوات، وأكرموا نزل أيامكم الجديدة بالطاعات. اللهم أكرمنا بطاعتك وابعدنا عن معصيتك، وأكرمنا برحمتك، واغفر لنا بصفحك وغفرانك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه هي أبرز مقتطفات هذه الخطبة الكريمة وأبرز عناصرها ومحاورها التي تم التطرق إليها في هذه الخطبة الكريمة. نسأل الله العلي القدير
أن يتقبل